بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے اور ان کا ظہور کب، کیسے اور کیوں ہوگا۔ ظہور کے بعد کیا کارنامہ سر انجام دیں گے۔ پیارے ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ پیمانہ ہدایت یافتہ یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیز ان کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوگی، اور پورے روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چیزوں کی ان کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام قدرتی طور پر ان کا اتراک ہوگا اور ان کو تعین کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے اور چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہیں بن پا رہا ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے اختتام پر ہوگا۔ پیارے ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حسنی سادات میں سے ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخری زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو بہتر چیز عنایت فرما دیتا ہے۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی نبی بھیجا جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الانبیاء ہوں گے۔ پیارے ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہونے کا از خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ہو سکے گا گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء کرام جو دنیا کے مختلف حصوں پاکستان، ازبکستان، افغانستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر اور سوڈان سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 300 سے زیادہ افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں، امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی، اور یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب افراد مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں بھی پا لیں گے تو
تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ چھپا کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ چھپا کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ علماء کرام بےتاب ہو جائیں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ نہ کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل اور سوجھ بوجھ ہو، جرأت و شجاعت بھی ہو اور قدرت کی طرف ہدایت و نصرت بھی، ان کے قریب پہنچ کر ہم پھر بھی محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو تلاش کرتے کرتے پھر حرم مکہ پہنچیں گے، اس طرح 3 چکر حرمین کے گرد لگائیں گے۔ آخر کار یہ علماء کرام تیسری مرتبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حجر اسود کے پاس پا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء کرام آپ کو خدا کا واسطہ دیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے، ان سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت امام مہدی علیہ السلام مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں اسلامی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر ان کو مل جائے گی۔